السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، عوام و اس کی غلط فہمیاں، اس عنوان سے ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 15 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ حج کے بارے میں لوگوں کو کیا غلط فہمی ہے۔ میں اس کے پہلے بھی بار بار یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسائل ہم نہیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ہم وہ باتیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں حج کے بارے میں کہ جو بکھیا ہوتی ہے سلائی، وہ سلائی کا کپڑا کوئی بھی منع ہے، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیلٹ لگائے ہوئے ہے پیسہ رکھنے کے لیے، اس میں بھی سلائی ہے، وہ سمجھتا ہے وہ بھی منع ہے۔ سلائی سے مراد کیا ہے کہ بدن کے ڈھانچے کے لحاظ سے کپڑے کو سلنا، وہ منع ہے۔ مثال کے طور پر احرام کی ایک چادر ہوتی ہے، ایک آدمی کے پاس 2 ٹکڑے ہیں، اس نے جوڑ کر کے کیا کر لیا، ایک چادر بنا لیا، اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے بعض لوگوں کی لنگی باندھنے کی عادت نہیں ہے، اب وہ اگر کھلی ہوئی لنگی پہنتے ہیں تو ان کو زیادہ جو ہے وہ بے پردگی ہونے کے چانسز ہیں۔ ایسے لوگ لنگی کو بیچ سے سل لیں، کوئی ضروری نہیں کہ لنگی کھلی ہوئی ہو۔ اب یہ اتنا غلط مسئلہ مشہور کر دیا کہ صاحب وہ لنگی کھلی ہونا ہی ضروری ہے کیونکہ اس میں سلائی آ جائے گی۔ سلائی مقصد نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ بغیر سلی ہوئی پہن سکتے ہیں تو زیادہ افضل ہے، لیکن اگر اس کو سلائی کر دی گئی تو وہ ایک بورے کی شکل بنی، وہ کوئی ڈیزائن نہیں بنی کہ ہماری باڈی کے لحاظ سے ڈیزائن بنی ہے، لہذا یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ علاقوں میں بات مشہور ہے کہ جب تک والدین حج نہیں کر لیتے ہیں تب تک لڑکا حج نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، والدین نے حج نہیں کیا ہے، تو آپ اپنا حج نہیں کریں، پہلے کس کو کرائیں؟ والدین کو، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو ہر آدمی کی ذمہ داری اپنی اپنی ہو جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں اور امی گھر میں نہیں اٹھی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، تو امی کا نہ اٹھنا، آپ یہ بولیں کہ میں فجر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ امی بھی نہیں پڑھیں لہذا ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ یہ بولیں گے امی کو الگ گناہ ملے گا، تم کو تو الگ ملے گا۔ امی نے حج نہیں کیا، ابا نے حج نہیں کیا، لہذا ہم نہیں حج کر سکتے۔ یہ دونوں کی فرضیت الگ الگ ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غلط طریقے سے مال آ گیا ہے اور بندہ مالدار ہو گیا، چاہے رشوت کا مال آ گیا یا حرام جس طریقے سے بھی آ گیا، تو اس مالداری کو مالداری نہیں جانتے اور اس پیسے سے وہ حج کرنا سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر حج فرض نہیں کیونکہ حلال پیسہ میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ میں حج کر سکوں، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ پیسہ حرام سے آیا یا پیسے حلال سے آیا، جب آپ مالک ہو گئے تو آپ کو لازم ہے کہ آپ حج کریں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہوا قبول نہیں ہوگا۔ قبول ہونا الگ چیز ہوتی ہے اور ادا ہونا الگ ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر زبردستی امی نے بھیجا ہے، کہاں؟ ابھی نماز میں، اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، دل لگا کے نماز نہیں پڑھی ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن نماز کی جو شرط تھی کہ وضو کے ساتھ ہونا، قبلے کی طرف ہونا، جو کچھ بھی شرط وہ سب آپ نے ادا کیا، چاہے امی نے وہ زبردستی ڈنڈا مار کے بھیجا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی نماز ادا مانی جائے گی، قبول ہوگی جب اس کے دوسرے شرائط ہوں گے۔ ادا ہونے سے کیا فائدہ ہوا کہ نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچ گئے، قبول ہوگی ثواب ملے گا، لیکن یہ بھی بڑی چیز ہے کہ آدمی اس فرض کے چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائے، یہ بھی بڑی بات ہے۔
تو یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ حرام کمائی آئی ہے لہذا ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے، جب آپ مالک ہو گئے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفلی حج ایک ہی فرض ہوتا ہے زندگی میں۔ ایک آدمی نفلی حج عمرے پہ عمرے جا رہے ہیں، کبھی ہم ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں تو دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مسلمان مالی لحاظ سے بہت پریشان ہیں۔ آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے کس طریقے سے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا پیسہ اگر دیکھنا ہے تو آپ ان کے شادی بیاہ اور فنکشن کے ٹائم پہ دیکھیں کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ ان کی فقیری صرف کیا ہے؟ مدرسے کے مدرسین کی تنخواہ نہ بڑھانا، مؤذن اور امام کی تنخواہ کم رکھنا، وہاں پر وہ فقیر ہیں۔ بقیہ ان کی آپ اگر امیری دیکھنا چاہتے ہیں تو سب نظر آتا ہے۔ 1 لاکھ کا ہال بک کرائے گا، لیکن اپنے اس وہی آدمی جو 1 لاکھ کا ہال بک کر 2 لاکھ 2.5 لاکھ بامبے میں 5 لاکھ، اور وہ ایک مسجد کے متولی ہیں، لیکن وہ امام صاحب کی اور مؤذن صاحب کی 1000 تنخواہ بڑھانے میں 50 میٹنگیں ہوتی ہیں اور مشورہ ہوتا ہے اور تنخواہ نہیں بڑھتی ہے۔ لہذا یہ غلط فہمی ہے کہ نفلی عمرہ کرتے رہیں گے اور جو ضرورت کا کام ہے وہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ مثلا ایک آدمی کا بھائی پریشان ہے کہ اگر اس کو 2 لاکھ، میاں بیوی جا رہے ہیں عمرہ کرنے، تو 2 لاکھ تو کم سے کم خرچہ ہوگا۔ عمرہ تو کبھی فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کا بھائی پریشان ہے کہ 2 لاکھ روپے کا اس کو آٹو دلا دیا جائے تو اس کی پوری زندگی کیا ہے سمجھ سکتی ہے۔ یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ نفلی عمرے کو کیا سمجھتا ہے، یہ بڑا ہم تیر مار رہے ہیں۔ حالانکہ بڑا تیر مارنا یہ تھا کہ بھائی کو آپ سیٹل کر دیتے، لیکن یہ اس کے دماغ میں بات نہیں آتی، یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ جو ہے ہم زیادہ ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ اگر نفل حج کرنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک نماز بھی اگر آپ نے فرض چھوڑ دیا، سارے عمرے کا جتنا بھی ثواب ہے وہ ایک وقت کی فرض نماز کو کور نہیں کر پاتا۔ اور سب ایسی حرکتیں کرتے ہیں، سفر میں ہیں چھوڑیں گے دھڑلے سے، حالانکہ سفر میں نماز چھوڑنا تھوڑے لکھا ہوا ہے، تو فرض کو چھوڑ کر نفل کو پکڑ رہے ہیں، یہ اصول کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ اس بار حج اکبر ہے، مطلب اگر حج جو ہے عرفہ جمعہ کے دن آ گیا تو پبلک کہتی ہے حج اکبر ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ جان بوجھ کر کے کیا کرتا ہے کہ وہ اس دن حج اکبر ہونے نہیں دیتا، آگے پیچھے ڈیٹ کر دیتا ہے۔ بادشاہ کے بس میں ہے چاند نکالنا، کیوں نہیں بادشاہ ہونے دیتا؟ نہیں، اگر حج اکبر ہو جائے گا تو سارے حاجیوں کو 1 جوڑا کپڑا دینا پڑے۔ بکواس باتیں ہیں، حج اکبر شریعت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جیسے الوداع آپ کا جمعہ کا آپ نے الوداع بنا رکھا ہے، الوداع بھی کوئی چیز نہیں ہے شریعت میں۔ یہ تو ان لوگوں نے الوداع منایا سب سے پہلے جو لوگ روزے سے بیزار تھے کہ بلا ٹلی نعوذ باللہ، اس لیے خوشی میں وہ منایا گیا الوداع۔ الوداع کوئی تہوار نہیں ہے۔ ایسے حج اکبر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمرہ حج اصغر ہے اور حج اکبر ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بات فرمائی گئی، ورنہ حج اکبر شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ محض غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی زیارتیں جو کی جا رہی ہیں نا، وہ بھی ایک بڑا ثواب کا کام ہے۔ کسی زیارت کا کرنا کوئی ثواب نہیں ہے۔ نہیں، میں جو ہے نبی کے صاحب جہاں پیدا ہوئے میں وہاں گیا تھا، میں غار حرا جا کر اندر، اور وہ آپس میں اب وہ دوسرا جو نہیں کیا رہتا بیچارہ، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا تو حج ہی جو ہے وہ ناقص ہو گیا ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں، جیسے گھومنے کی عادت ہے آپ گھوم لیں، لیکن وہاں جا کر کے یہ سمجھنا کہ یہ زیارت کریں گے تو ثواب ہے، اگر ایسی ثواب کی نیت کریں گے تو گناہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ ثواب کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حبیب مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے، انہوں نے کوئی زیارت نہیں کی۔ لہذا آپ جو زیارت کا چکر چلا رہے ہیں، آپ ایک آدمی ہیں، تاریخی مقام دیکھتے ہیں، دیکھ لیجئے، یہ سب چیزیں توحید کے خلاف ہیں۔ اور ایسے ہی وہاں پہنچ کر ہر جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے،
کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، سمجھے؟ فلاں مسجد میں گئے ہیں، یہاں ابو بکر ٹھہرے تھے، یہاں عمر ٹھہرے تھے، یہاں پہرا دیا، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ثواب بنا رکھا ہے، جو ہے اصل وہ حرم ہے اور بیت اللہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے غلط فہمی یہ ہے کہ جب تک بیت اللہ میں جا کر نماز نہیں پڑھیں گے تب تک 1,00,000 کا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث صحیح ہے کہ 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ جو حرم کا علاقہ ہے وہاں کہیں بھی آپ ہوٹل میں پڑھیں گے تو بھی 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ اسی میں جا کر کے مسجد حرام میں ہی پڑھنے نہیں۔ ایک ہے بیت اللہ جس کو آپ عمارت دیکھتے ہیں کالے پردے سے ڈھکی ہے، ایک ہے مسجد حرام جو کورڈ ایریا ہے، ایک ہے حرم، کسی طرف 17 کلومیٹر ہے، کسی طرف 22 کلومیٹر ہے، کسی طرف 7 کلومیٹر ہے۔ تو حرم الگ چیز ہے، مسجد حرام الگ چیز ہے، بیت اللہ الگ ہے۔ دونوں چیزیں بیت اللہ اور مسجد حرام حرم میں داخل ہیں، وہ کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کو 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ اب عورتیں اگر ہوٹل میں ٹھہری ہیں، اب آپ دیکھیے ان کو اگر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میں یہاں جاؤں گی اور جانے کے بعد مرد اور عورت میں اختلاط ہوگا اور بے پردگی کے چانسز زیادہ ہیں، بدن سے بدن ٹکرائے گا، ایسی عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ہوٹل میں نماز پڑھ لے، ثواب اس کو ہی ملے گا۔ یہ لوگوں کو مسئلہ غلط معلوم ہے کہ وہاں جب جائیں گے تبھی ثواب ملے گا، ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنے کا الگ سے ثواب ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز کی جہاں تک بات ہے اس میں غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ان کے پاس حرام کا مال تھا 5,00,000 روپے، تو ایک صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ 5,00,000 کی جو گڈی ہے 500 کی، یہ تم لے لو، پائے ہوں گے اکٹھا، کہیں رشوت اکٹھا ہی 5,00,000، اور مجھے اپنا 5,00,000 روپیہ دے دو۔ انہوں نے ان سے 5,00,000 روپے اپنا لے لیا اور اپنی گڈی کیا کر دیا، ان کو واپس کر دیا، اور حضرت کو اطمینان ہو گیا کہ میں نے اپنے پیسوں کو وائٹ کر لیا اسلامی لحاظ سے۔ حرام حرام ہے بھائی، چاندی کے کور لگا دینے سے غلاظت پاک نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک دم غلط مسئلہ اور غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ تصور ہے سب کا، پورے بھارت کی پورے دنیا کا، کہ حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر حج قبول ہو گیا تو بھی سارے گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں۔ وہ گناہ جو اللہ کے مقابلے میں کیا گیا وہ معاف ہوتا ہے، بندے کے مقابلے کا یہاں میڑا کاٹا ہے، ایک آدمی کو ستایا ہے، گالی دی ہے، کسی کا قرضہ مارے بیٹھے ہو، یہ کبھی زندگی میں معاف نہیں ہوتا، چاہے 100 حج کر لو، ایک حج نہیں 100 حج کر لو تو بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور معقول سی بات ہے، میں ایک آدمی کو ایک جھانپڑ کھینچ کے ماروں، پھر آ کر کے ایاز بھائی سے بولوں یار ان کو جھانپڑ مارا ہے تم معاف کر دو، یہ کون سی معافی ہوئی؟ بابو جس کو جھانپڑ مارا اس سے جا کے معافی مانگ یار، جھانپڑ ایک کو مارا ہے اور معافی جا کر کسی دوسرے سے مانگ رہا ہے۔ آپ نے غلطی کی ہے، میڑا کاٹا ہے، کھیت جوتا ہے دوسرے کا کھیت اپنے نام چڑھوا لیا ہے، اور جا کر کے بیت اللہ میں اللہ معاف کر دو، ہم نے ان کا کھیت اپنے نام چڑھوایا، یہ کیسے معاف ہوگا بھیا؟ یہ غلط فہمی ہے کہ حج کے کرنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، قطعی نہیں معاف ہوتے ہیں۔ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جس کا حج قبول ہوتا ہے جو اللہ کے خلاف پہ ہو، بندے کا حق کبھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ناانصافی ہے، یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اگر حجر اسود نہیں چھوا تو اس کا مطلب اس کا حج جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوا، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ اگر ایک آدمی کو موقع لگتا ہے ضرور چھوئے، لیکن لوگوں کو دھکا مکی کر کے چھو کر آ کر کے اور پھر ہیرو بن جانا کہ میں حجر اسود چھوا ہوں اور پھر اس کا بخان کرنا ایک دم غلط ہے۔ بیت اللہ میں ایک چھوٹے سے جانور کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے، چہ جائے کہ انسان کو تکلیف پہنچا کر کے آپ حجر اسود کے چکر میں لگے ہیں۔ اس وہاں پہ نبی کی سنت پر عمل کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑا ثواب ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چھوا بھی
اور اشارہ کر کے بھی حجر اسود کو کیا کیا؟ چوما بھی. لہذا یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ حجر اسود چھوا تو اس کا حج جو ہے وہ قبول ہوا، ایک دم غلط بات ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کیا، ایک بڑی تعداد، کہ اگر حج میں مدینہ نہیں گئے تو حج ناقص ہے. حالانکہ حج کے کسی فرائض میں مدینہ شامل نہیں ہے. حج میں 3 چیز فرض ہے. نمبر 1، احرام کی نیت کرنا. نمبر 2، عرفہ کے میدان میں کسی طرح پہنچ جانا، چاہے کرسی پہ لاد کے پہنچے، چاہے چارپائی پہ لاد کے پہنچے، اور چاہے اپنے پیر سے پہنچے، چاہے گاڑی سے پہنچے. نمبر 3، 10ویں تاریخ سے لے کر کے 12ویں تاریخ کے درمیان میں طواف زیارہ کرنا. یہی 3 چیز فرض ہے، باقی حج میں کوئی چیز فرض نہیں ہے. اب یہ سمجھنا ہے کہ مدینہ اگر نہیں جائیں گے تو حج نہیں ہوگا، غلط بات ہے. یہ ایک الگ بات ہے. مسجد نبوی سے ہم کو پیار ہے، جانا چاہیے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود و سلام پڑھنا ہے، آپ کو جانا چاہیے. لیکن یہ کہ یہ اس کا حصہ ہے. اچھا، مدینہ والے جب آئے تو کہاں گئے؟ بھئی مدینہ والے جب حج کرنے آئے تو کہاں گئے؟ مکے آئے نا. اس کے بعد پھر کہاں گئے؟ اپنے گھر چلے گئے. بات نہیں سمجھے لاجک. مدینہ سے جب حج کرنے اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ آئے تو مکہ کے بعد پھر کہاں گئے؟ مدینہ گئے، اپنے گھر چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. لہذا مدینہ حج کا پارٹ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. اسی طریقے سے یہ جب حاجی لوگ جانے لگتے ہیں یا حاجی لوگ واپس آتے ہیں تو ٹرینوں میں پھول پہناتے ہیں، ان کی کھڑکی میں پھول باندھتے ہیں، ان کو پہناتے ہیں. یہ آپ اپنا کلچر جانیں، اسلامی کلچر نہیں ہے. اور اگر ثواب سمجھ کر کے حضرت کو پہنایا جا رہا ہے تب تو ضرور گناہ ہے. عرب میں پھول ہی نہیں ہوتا. پھول کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ مردے پہ نہ زندے پہ، کیونکہ وہاں پھول ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی نکاح ہوا، میں نے اس دن یہ بات کہی نا کہ عرب میں ریگستان میں پھول پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ جو تم جاہل آدمی کی طریقے سے پورا صحرا پہن کر کے جو آئے ہو پھولوں کا، یہ سنت تو ہو ہی نہیں سکتا. جو پھول، بہت سے عرب مر گئے جنہوں نے گلاب زندگی میں نہیں دیکھا. اوریجنل کہاں ہوتا ہے؟ بھلے ڈیزائن میں دیکھ لیا ہو، کبھی گلاب چھو کے نہیں دیکھا. گلاب کہتے کسے ہیں؟ آپ نے قبروں پر ڈالنے کا چکر چلا دیا، جنازے پہ ڈالنے کا چکر چلا دیا، اور دولہے میاں کو، اچھا دیکھو، مردے کو بھی پہناتے، زندے کو بھی پہناتے، وہی پھول. بہرحال ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ پھول کیوں ڈالتے ہو قبر پہ؟ کہنے لگے پھول جب پڑتا ہے تو درود پڑتا ہے، جب توڑ کے ڈال دیا درود پڑتا ہے. تو ہم نے کہا جب گنیش پہ چڑھا جاتا تو کیا پڑتا ہے؟ اسے بیچارے کو کیا معلوم کہ ہم قبر پہ چڑھے ہیں یا گنیش پر چڑھے ہیں؟ اسے کیسے کیا معلوم ہوگا بیچارہ وہ؟ ایسے جواب اور ایسے پبلک کو بیوقوف بنا کر کے اپنا دھندا چلایا جا رہا ہے. بہرحال تو یہ جو پھول کا چکر ہے کہ پھول یا دعوت کرنے کو سماج سمجھتے ہیں، جانے والے کی دعوت کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں. آپ ٹھیک ہے، آپ اپنا کلچر ہے، سنت سمجھ کر تو قطعی نہیں کرنا چاہیے، ثواب سمجھ کر قطعی نہیں کرنا چاہیے. آپ کی عادت پڑ گئی غلط کام کرنے کی، یہ بھی غلط کام کر لو بھائی، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک نئی جو غلط فہمی ابھی ہوئی ہے حال میں 1-1.5 سال میں، کہ گورنمنٹ، غور سے سنیے گا اس مسئلے کو، یہ 50 جگہ آپ کو سب کام آئے گا. سرکار کی طرف سے اگر کسی چیز کی اجازت ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے بھی اس کی اجازت ہے. ایک دم غلط ہے. مثال دیتا ہوں، ابھی گورنمنٹ نے اگر ہمارے والد کا انتقال ہوا تو ہماری والد کی پراپرٹی میں ابا کے نام بھی چڑھ جائے گا اور امی کا نام بھی برابر چڑھ جائے گا جو ان کی بیوی ہیں. بات سمجھ رہے؟ اب وراثت کس ہونا کیا ہے؟ مثال طور پر ایک بیٹا ہے اور بیوی ہے مرنے والے کی، ایک بیٹا ایک بیوی، تو بیوی کو جانا چاہیے تھا 12.5% اور 87.5% کس کو آنا چاہیے تھا؟ لڑکے کو. اب سرکار نے کیا کر دیا؟ ایک پراپرٹی میں 2 کو جوائن کر دیا،
50% امی کو چلا گیا اور 50% کس کو چلا گیا؟ بیٹے کو۔ اب امی یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے حصے میں جو آیا ہم کیا کریں، ہم نے مانگا تھوڑا ہے، سرکار نے دیا ہے۔ سرکار کے دے دینے سے شریعت کی سرکار رب چلاتا ہے، دنیا کی سرکار بندہ چلاتا ہے، رب سے بندہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ غلط فہمی، وہ کیا ہوئی حج میں غلط فہمی؟ سعودی نے اعلان کر دیا کہ بغیر محرم کے حج میں آ سکتے ہیں۔ یہاں کی سرکار نے بھی اب اعلان کر دیا بھائی جانا چاہو، ہمیں کیا اعتراض ہے بنے۔ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں بھائی سرکار نہیں اجازت دی تھی۔ اصل سرکار کو جانو، سرکار یہ زمین والی سرکاریں آتی ہیں اور جاتی ہیں، جو سرکار بناتا ہے وہ اصل سرکار ہے، باقی سب ڈھکوسلے ہیں۔ لہذا یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار نے کہہ دیا ہے لہذا اب مسئلہ ہمارا حل ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے لوگ جب یہاں سے جانے لگتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں کہ کبوتر کو دانا ڈالنا ہوا۔ وہاں کے کبوتر بہت کھائے ہوئے ہیں، یہاں کے انسان کو کھلاؤ یار، کبوتر کا چکر بعد میں چلاؤ، پہلے انسانوں کا پیٹ بھرو، اپنے پڑوسی، اپنے بغل، اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے رشتہ دار، ان کا پیٹ بھرنے کی فکر کرو۔ لے جا کر کے حاجی صاحب کو پیسہ دیتے ہیں کہ حاجی صاحب وہاں پر ہماری طرف سے کبوتر کو دانا ڈال دینا۔ کبوتر وہاں کے فل ہیں، ایسے جھونج لٹکی رہتی ہے کبوتر کی، لہذا کبوتر کا چکر چھوڑ دو۔ یہ غلط فہمی اگر آپ کو ہے تو ایک دم غلط ہے، اس سے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ سارے غلط کام کرنا، حج کا ارادہ ہے، حج فرض بھی ہو گیا ہے، ٹال رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو غلط فائل ہے وہ بند نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی وہ چلتی رہنا ہے فائلیں۔ لہذا انہوں نے سوچا ہے کہ جب ایک دم اب ناکارہ ہو جائیں گے، کوئی بھی غلط فائل کرنے کے لائق نہیں رہیں گے، تب جائیں گے اور وہاں سے دودھ کے دھوئے رومال کے پوچھے ہو کر کے ایک دم مطلب گناہوں سے پاک آ جائیں گے۔ حج کو ٹالنے کا گناہ ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر انتقال ہو گیا، مثال کے اوپر ایک آدمی کے اوپر 40 سال کے اوپر میں حج فرض ہو گیا، 20 سال تک انتظار کر رہا ہے کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے، رشوت لینا بند کر دیں گے تب حج کرنے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 20 سال کے درمیان میں اگر انتقال ہو گیا تو لکھا جائے گا کہ اس نے فرضیت کو چھوڑا ہے، لہذا یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسانوں کو ایک بڑی غلط فہمی ہے، اپنے کھیت کو پراپرٹی نہیں جانتے ہیں۔ مثال کے اوپر ایک آدمی کے پاس 10 بیگھہ کھیت ہے، 10 بیگھہ کھیت میں 3 بیگھہ کھیت کا غلہ اتنا پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے۔ 7 بیگھہ کی جو قیمت ہے اگر وہ حج کے برابر ہے تو 7 بیگھہ بیچ کر کے جانا چاہیے حج پہ۔ جیسے ایک عورت کے پاس زیور ہے، یہی عورت سمجھتی ہے، زیور کو اپنی پراپرٹی نہیں مانتی ہے، حج کے لیے بقیہ تو مانتی ہے۔ اگر بیٹا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سب سے پہلے کون سی چیز اس کے، اگر غریب ہے تو کیا کرتی ہے؟ زیور کو بیچ کر کے بیٹے کا علاج کراتی ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کبھی زیور نہیں بیچا گیا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ اللہ کے لیے بیچو تب معلوم ہو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ بیٹے سے محبت ہے، سب سے محبت ہے اللہ کے علاوہ، لہذا یہ غلط فہمی ہے۔ تو کھیت والے پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں زیور والے پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر جا رہا ہے اکیلا، اس کے پر حج فرض ہے، بیوی کے پاس 10 تولہ سونا ہے، شوہر نہیں لے جا رہا، اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ جب تمہارا محرم جا رہا ہے اور تمہارے پاس اتنا زیور ہے کہ تم اگر بیچ دو، تم بیچ کر کے کیا کر سکتی ہو؟ حج کر سکتی ہو، تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ اب اگر تم نے شوہر کے ساتھ حج نہیں کیا، کبھی بھی زندگی میں اگر تم حج نہیں کر سکی تو فرض کی چھوڑنے والی مانی جائیں گی اور فرض کے چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔